محبت ہے جو ہمیں یہاں کھینچ لائی ہے لکن کی امید این ڈی اے گورنمنٹ پہ جے ڈی یوس پہ کہ تم بار بار بلاوان باقی پنن گرن مز پنن محلن مز تمن پتہ کہ یہ چیز کہ ات نیرن کے مقصد انشاءاللہ اس تمن تہندین مقصدن تہندین ارادن واریاہ قدر کران تو یا یمو اس یور کھٹنگ بلومت اہندین مقصدن اہندین ارادن واریاہ قدر کرت یمن ست شان بشان پکن ہاں انشاءاللہ اسی چیز کی تیاری چل رہی ہے جو یم الیکشنز ان ول یو ایل بی الیکشنز یا پنچایت الیکشنز ہر گھر سے ہر محلے سے ہم اٹھائیں گے یہ اس سال پنچایت کے الیکشن کے لیے اور انشاءاللہ جیت کے ہی دکھائیں گے. حجاب کنٹروورسی ہوئی تھی حال ہی میں اس کے بعد دیکھیے وہ الگ چیز ہے نہیں وہ الگ چیز ہے اس پہ مت جائیے وہ جیسے ہو گیا تو اس کے بعد ہی انہوں نے بول دیا کہ یہ فادرلی گیسچر میں ہوا یہ چیز. لوگوں کا کس طرح ریسپانس ہے آپ کی پارٹی میں؟ نہیں لوگ تو جوگ در جوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لوگ ہمارے ادھر زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں ہماری پارٹی کے ساتھ تو انشاءاللہ لوگوں کی اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں گے. صاحب اگر ہم کنڈی علاقے کی بات کریں گے نیشنل کانفرنس کا گاڑی علاقہ مانا جاتا ہے. یہاں سے نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے جاوید حسن بیگ صاحب نے 21,000 ووٹوں سے جیت حاصل کی. کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ جنتا دل یونائٹڈ آتے ہی اس کو کوئی ٹکر لگنے والا ہے؟ دیکھیے وہ الگ بات ہے کہ مطلب ایک ویو تھی ویو آئی اور چلی گئی واپس. انشاءاللہ ابھی میں ہی نہیں ہمارے جنتا دل یونائٹڈ کے بہت سے ایسے بھی لیڈرز ہیں جو ٹکر دینے کے لیے تیار ہیں میدان میں. جس طریقے سے آپ نے آپ کے اس کنونشن کے دوران بات اسٹیٹ ہوڈ 370-35 سے پہ ہوئی اور آپ نے کہا کہ آپ انڈیا کا حصہ ہو لیکن اگر ہم دیش کے گृہ منتری امت شاہ کی بات کریں گے انہوں نے صدر آف دا ہاؤس کہا تھا کہ اسٹیٹ ہوڈ وقت آنے پر ہم کشمیر گھاٹی کو واپس دیں گے لیکن کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ کشمیر گھاٹی کو واپس لوگوں نے تو فی الحال این سی کو چھوڑ دیا ہے میدان میں. دیکھتے ہیں لوگ وہ این سی کیا کریں گے. ہمیں پتہ ہے ہمیں کب کھیلنا ہے ہم کھیلیں گے تب. لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ لوگ جڑے رہے ہمارے ساتھ اور لوگ اس چیز کا اچھا میوہ لے لیں گے. السلام علیکم. دیکھیے جہاں تک آج کے پروگرام کا تعلق ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا ولولہ لوگوں کا جذبہ یہ اس سے عیان ہو جاتا ہے کہ جو یونائٹڈ جنتا دل جس طرح کام کرتا ہے تو لوگ اس سے جڑ رہے ہیں اور ایک چینج کی ضرورت ہے. یہ اب وہ وقت وہ زمانہ گزر گیا جب خلیل خان پھاکتے اڑاتا تھا. جب نیشنل کانفرنس ہو کوئی پارٹی ہو وہ یہ کہتے تھے کہ بس یہ زمین ہماری. اب ان کے پاؤں کے تلے زمین کھستی جا رہی ہے اور ان کو لوگوں کے مسائل کی طرف دھیان دینا چاہیے. جس طرح اس وقت جے ڈی یو ہر محلے میں ہر گھر میں جا کر لوگوں سے جڑ رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ لوگ بھی ہم سے جڑیں گے. اور بہت اچھی طرح آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس وقت ایک کمیٹی ممبرز ایک میٹنگ ہم نے رکھی تھی اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگوں کا ولولہ تھا اور لوگ کیسے اس چیز کو سراہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کی آواز ان بحر قانون تک پہنچ جائے جن بحر قانون میں صرف اپنی ہت کی بات جو بحر قانون صرف اپنے ہت کی بات سوچتے ہیں البتہ عام لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں. جے ڈی یو از فار دیٹ. اگر ہم بات کریں گے پچھلی بار بھی جے ڈی یو نے یہاں سے الیکشن لڑا لیکن لوگوں نے آپ پہ وہ وشواس نہیں. دیکھیے اس میں جے ڈی یو ایک نئی پارٹی تھی جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اور اس میں آپ نے لوگوں کا یہ دیکھا. البتہ ایک جو نگیٹو نیریٹو جو نیشنل کانفرنس نے چلایا کہ کشمیریوں کے تشخص کی بات انہوں نے کی ہم کشمیریوں کا تشخص ختم ہو رہا ہے اگر یہ ہندوستان کی کسی پارٹی سے سینٹرل پارٹی سے جڑ جائیں گے. اسی وجہ سے لوگوں میں ایک ایسا ایک وہم سا تھا کہ شاید نیشنل کانفرنس ہی یہاں مسیحا بن کے آ جائے گی. مگر ان جیسے لٹیرے تو آج تک ہم نے دیکھے ہی نہیں. انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ کوئی یہ دفعہ 370 جس پر انہوں نے الیکشن لڑا 35 پر جنہوں نے الیکشن اس پر لڑا ان کے قائد نے مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے خود کہا ہے کہ یہ کوئی قرآنی آیت نہیں ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. اب لوگوں کو دھوکہ دینے سے تھوڑی یہ چلے گا. البتہ آپ لوگ نیشنل کانفرنس نے الیکشن مینیفیسٹو رکھا تھا تو الیکٹرسٹی راشن میں بڑھوتری روزگار میں بڑھوتری 12 سلینڈر گیس سلینڈرز بھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ زمینی سطح پر اب 1.5 سال ہونے کو ہے
क्या वो वादे फुलफिल हो रहे हैं? रिजान साहब, मुझे नहीं लग रहा था कि आप ये सवाल मुझे पूछेंगे कि घर घर की कहानी अगर आप देखेंगे, घर घर का रोना अगर आप देखेंगे, तो इस वक्त सिर्फ अगर बनाना चाहिए कशिर पर कर बकत अगर मुआजी ना वाला पूस वलिस तुम यथ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस वनान क्या सह आम इंसानस पे शायद पज तो यह क्वेश्चन में पृन क्या पता कि ग्राउंड लेवल पे क्या कोर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और उन्होंने कितने झूठे वादे किए, उन्होंने लोगों को कितने धोखे में रखा, उस चीज़ को आप मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर जानते हैं। एक मुद्दा बन चुका है इस टाइम पे रिजर्वेशन को लेके, और साथ ही में अगर हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर्स को लेके, एक वबा बन चुका है कश्मीर के लिए जिसमें लोग बड़े परेशान दिख रहे हैं। रिजर्वेशन और इस को कैसे देखते हैं आप, जो स्मार्ट देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक़ है, हम ये कहते हैं कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो इस वक्त सही पॉलिसी नहीं है, गलत पॉलिसी है। रिजर्वेशन आम जनता को देख कर जनता के लोगों को देख कर करनी है, ये रिजर्वेशन होनी चाहिए कि मेजॉर कितने किसके मतलब लोग कितने हैं, कौन से मतलब किसके ये है, मतलब ये डिवाइड नहीं होना चाहिए, ज़ात पर नहीं होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन हो जाएगी आम लोगों की, जिसमें एक तकसीम करके कि अगर ST ये है वो सब उसी के हिसाब से होनी चाहिए। इस वक्त जो मुझे उसमें इत्फाक है, रुहुल्लाह साहब जो कहते हैं या बाकी पार्टी से जो कहते हैं कि रिजर्वेशन के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए और आम जो मेरिट होल्डर्स हमारे हैं, जो आम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो मैनिफेस्टो सेट हुआ था, अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मौजूदा सरकार है बना के रखा था कश्मीरी लोगों के सामने, खासकर उसमें स्टेटहुड की भी बात हुई थी, उसको कैसे देखते हैं आप और लाएअमल में कैसे लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक बात मैं कहूँगा, उस बैलून में उन्होंने तो फूक भरी थी, हवा में उड़ाने की कोशिश की, मगर उसका पंक्चर हो गया, तो मैं क्या करूँगा उसमें। साहब चले। थैंक यू।